السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورى وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولئك الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلۃ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق و منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام. جیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھمجھم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. محترم سامعین اکرام، کل تک 1446 ہجری تھی اور آج 1447 ہجری ہو گئی ہے. اسلامی ہجری جو ہے اس سے ہم واقف رہنا چاہیے، چاند کی تاریخوں سے بھی ہم واقف رہنا چاہیے. تو یہ اسلامی ہجری 1447 شروع ہو گئی ہے. آج یکم محرم الحرام ہے، اور پہلی محرم کو دوم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. 26 ذی الحجہ کے دن آپ پر قاتلانہ وار کیا گیا. اس کے بعد بالآخر یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا امت میں وہ مقام ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام ایمان والوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے اس میں آپ کی شخصیت اور آپ کا مرتبہ دوسرے نمبر میں. تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلے مرتبہ ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. آج میں آپ کے فضیلت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ارشاد ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر اور آپ کے قلب پر حق کو جاری کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی اقوال ایسے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور وحی الہی کا نزول اسی طریقے سے ہوا. اب دیکھیے، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک مسلمان میں ایک مومن کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہنے والا، اور اس میں اور ایک یہودی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا. اب دیکھیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہوا شخص تھا، تو اب صحابیت کا اسے درجہ مل چکا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر یہودی میں اس میں جھگڑا ہوا
تو یہودی نے اپنی بات دلائل سے ثابت کر دی کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، حق ہے، اس کو مان لو۔ تو وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ ایمان والا مومن، اس نے نہیں مانا۔ تو اس نے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، جو یہودیوں کا عالم ہے اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ کون؟ مومن کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، جس کو صحابیت کا درجہ مل چکا ہے، اتنا بڑا مقام مل چکا ہے، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی عالم کے پاس جائیں۔ اور وہ یہودی جس سے جھگڑا ہوا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو یہودی عالم ہے پیسے لے کر فتوے بدلتا ہے، پیسے لے کر جواب بدلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اچھی طریقے سے واقف ہوں، میں نہیں جانتا۔ اور یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک یہودی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا فیصلہ دینے والا مان رہا ہے، اور ایک مسلمان ہو کر یہاں پر آنے کے لیے، غیروں کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ ہے وہ شریعت کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ شریعت کے فیصلے کے سامنے ہم کسی عدالت کے فیصلے کو نہیں ماننا چاہیے، کسی عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اور عام مسلمان بھی جب شریعت کا فیصلہ ہے، اور یہاں کی حکومت یا کہیں کی بھی حکومت ہو، اگر وہاں ان کے قانون میں گنجائش نکلتی ہے تو اس گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ شریعت کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ تو اب وہ دونوں آئے، اور دونوں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی بات رکھی۔ تو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ باہر نکلے تو کہنے لگا وہ کلمہ پڑھنے والا جس کو صحابیت کا درجہ اتنا بڑا، مگر بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے مگر اس کی حفاظت نہیں فرماتے، اور اس بڑے درجے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اور ایک بات شریعت کی یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا، فقہ کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک گناہ کرنا ہے، سنیے غور سے، ایک گناہ کا کرنا ہے اور ایک گناہ کو جائز سمجھنا ہے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں پینا چاہیے، شراب حرام ہے، مگر اس یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے پی رہا ہے، تو یہ گناہ کر رہا ہے۔ زنا کر رہا ہے، یہ حرام ہے کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے، جو قائل ہے کہ یہ گناہ ہے مگر کر رہا ہے، کیا سمجھ کر کر رہا ہے؟ گناہ سمجھ کر کر رہا ہے۔ اور ایک شخص ہے گناہ کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے استحلال گناہ کفر ہے، گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا یہ کفر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ گناہ کو حلال مت سمجھے، اگر کسی سے گناہ ہو رہا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھیے، تو کم از کم ایمان باقی رہے گا۔ گناہ کبیرہ کی سزا ملے گی، مگر گناہ کو حلال سمجھو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے، اسلام ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کرنا، میں نہیں، ایسا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے فیصلہ کرائیں گے۔ اس نے کہا کہ عجیب ہے کہ سب سے بڑی شخصیت اور نبی، وہ فیصلہ دینے کے بعد تم حضرت عمر کی بات کر رہے ہو۔ بہت اصرار کرنے لگا، تو بولے ٹھیک ہے چلو حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ بولے ہم دونوں میں جھگڑا ہوا ہے، اور یہودی کہنے لگا ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب یہ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، وہ دل میں خوش ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کافروں پر سخت رہتے، مسلمانوں کی حمایت میں رہتے ہیں، ایمان والوں کی حمایت میں رہتے ہیں، تائید میں رہتے ہیں، اور ایمان والوں کی شان ہی یہی بیان کی گئی ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں ایمان والے،
وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ تو اب یہ سمجھنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تائید کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب دیکھا کہ ننگی تلوار ہے، اب یہ اپنے من ہی من میں خوش ہونے لگا یہ کلمہ پڑھنے والا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو قتل کر دیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر یہودی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، اور یہ فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، میرے پاس یہی فیصلہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں، اسے ختم کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک عظیم جو ہے ماحول پیدا ہو گیا۔ ارے کلمہ پڑھنے والا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اب قتل کا بدلہ قتل ہوا ہے، قصاص یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل۔ اب یہ بھی جو ہے سو امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد پوری دنیا کے جتنے انسان ہوئے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب حضور کی امت ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، سب کے سب حضور کی امت ہے، مگر امت کی تقسیم دو طریقے سے ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ یعنی ایک ایسی امت جو کافر مشرک یہودی وغیرہ ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دے دی گئی ہے، قرآن کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے، اس کو نہیں مانے۔ امت میں تو حضور کے کہلائیں گے مگر کافر کہلائیں گے، یہودی کہلائیں گے، مشرک کہلائیں گے، اور جو اسلام کو قبول کر لیے اور اس پر قائم رہے تو وہ امت اجابت کہلائیں گے، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اب پھر جو دعوت قبول کر لیے اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور وہ ایک کون ہے؟ صحابہ نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، اسی سے اہل سنت و جماعت بنا۔ تو اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے ہے، اور اسی پر اللہ والے مجتہدین علماء وغیرہ قائم رہے اور آئندہ بھی قائم رہیں گے۔ تو یہ نجات والی جماعت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، باقی کے سب جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سرکار نے اس میں فرمایا میری امت فرمایا، جب میری امت فرمایا تو پھر اسے جو سب کافر کیسا کہنا؟ تو پھر میں کہوں گا کہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، پھر کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ ابو جہلانہ تشریح مت کریے، صحابہ نے جو تشریح کی ہے وہ تشریح کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہے وہ تشریح کیجیے۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اب صحابہ کرام تو خوش تھے مگر یہ سوچ رہے تھے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل کرنے کے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ قتل کیا جائے، سب کے سب پریشان ہیں۔ مگر وہی الہی کا نزول ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو اللہ نے حق پر قرار دیا۔ 5ویں پارے میں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک کا 5واں پارہ، اس رکوع میں اس میں پوری تشریح موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب آپ کی قسم، فلا وربک اللہ تعالیٰ قسم کر رہا ہے، اے حبیب آپ کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، وہ چاہے کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے والا کیوں نہ ہو، مگر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کے رب کی قسم،
آپ کے رب کی قسم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ تو تمام صحابہ خوش اٹھے اور خوش ہو کر بہت ہی مسرت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور قلب پر جاری فرمایا ہے۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے، حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں، ان کی شریعت کے سوا فضل ایماہی پر ہے، فضل نسب بھی موقوف، بوب لہب کے بھی لگانا ہاتھ تبت کے سوا۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ سب سے تیرے محبوب کو قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین رضا کو سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورع وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت، اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ محترم سامعین اکرام، یکم محرم الحرام ہے اور شہادت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، جو کہ خلیفہ دوم ہے، امیر المومنین ہے اور داماد علی ہیں، اور بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومن اور مومنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے تھے، خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا تو پھر اس کو سخت سزا دیتے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو قتل بھی کر دیتے، کیونکہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس واجب القتل ہے۔ اب دیکھیے ایک روایت جس کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت
حضرت العلامہ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب انوار احمدی میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہیں، دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، اور اس کے بعد اپنے قریب ہی جو حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے ان کو ایک کنکر سے مارا۔ ان کے اس وقت بالکل زمین تھی اور زمین پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب تو ماحول جو ہے سو بدل گیا ہے، بہت ہی عجیب عجیب جو ہے سو مسجدوں میں کیفیت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسجدوں کو ایسا بنا دیے ہیں کہ بالکل بڑے بڑے موٹے گدے جس میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک جانی مازاں تھے، جانی ماز قالین ہے، قالین بھی اگر جو ہے سخت ہو، وہ ہلکے پھلکے ہو تو چلتا ہے، مگر اب تو ایسا جو ہے مساجد میں بنا دیا گیا ہے، کیا بولے تو ہماری خواہش مسجد میں اہتمام، ارے ایسا احترام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کی نماز برباد ہو جا رہی ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نماز جب پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی یہ سختی محسوس ہونا ہے۔ اب سختی اگر محسوس نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوتی، سجدہ ہی نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب بڑے ہماری خواہش ہے، کس کی خواہش ہے؟ فلاں پیسے والے کی خواہش ہے۔ اب امام صاحب بھی مسئلہ بیان کرے تو وہ کمیٹی والے بولتے ارے نہیں بھائی ان کا دل نہیں توڑ سکتے، ارے شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کا دل نہیں توڑ سکتے۔ کیا عجیب جو ہے سو لوگوں کا خیال ہو گیا ہے، پیسے والوں کی طرف رجحان ہو گیا، اللہ کی طرف رجحان رہنے کے بجائے پیسے والوں کی طرف، اللہ رسول کی طرف ہمارا رجحان رہنا چاہیے، اسی سے برباد ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھیں۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکری اٹھائے اور اٹھا کر حضرت صاحب کو مارا، تو وہ توجہ ہوئے ادھر دیکھے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا، آواز نہیں دی، اشارے سے بلایا۔ وہ جب آئے قریب تو پھر کہا کہ وہ جو دونوں اشخاص ہیں ان کو لاؤ پکڑ کے، تو آپ گئے ان کو دونوں پکڑ کے جیسے لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پوری تفصیل پوچھی کدھر سے آئے کیا ہو، کیونکہ وہ اجنبی دکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں مقام سے آئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ روضہ رسول کے پاس ٹھہر کر بلند آواز سے بات کر رہے ہو، جبکہ اللہ جل شانہ نے اپنی آواز کو پست رکھنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم واقف نہیں ہے اور اجنبی ہے، باہر سے آئے ہو، اسی لیے میں تمہیں جو ہے چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ یاد رکھو اب اگر پھر کبھی ایسی حرکت ہوئی تو تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد انہیں پابند کر کے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جو سو ان کو پکارا نہیں، اگر پکارتے تو ان کی خود آواز بلند ہو جاتی۔ آپ جو ہے سو خاموشی سے حضرت صاحب کو بلائے، پھر آہستہ سے بولے ان کو بلا کے لاؤ۔ تو کتنا احترام، کتنا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملحوظ رکھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں اور ایک امتی کو کس طریقے سے آداب بجا لانا چاہیے۔ دیکھیے جتنا جو سو ادب میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے اس کا درجہ اللہ کے پاس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے وہ تو پوچھے نہیں، وہ تو جو سو جہنمی ہے۔ آج لوگ جو سو بے ادبوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اسلام کے داعی ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ ایسے لوگ جہاں پر گستاخیاں ہوتے ہیں، چاہے وہ مفسر قرآن کہلائے، محدث کہلائے، ایسے ادارے قائم کر لیں، بڑے بڑے ادارے۔ اب دیکھیں دارالعلوم دیوبند ہے، کون واقف نہیں ہے کہ ان کے جو اکابر ہے کیسی جو سو گستاخیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے۔ ندوۃ العلماء ہے، وہاں سے گستاخیاں ہوئی ہیں، اور کئی جگہ سے گستاخیاں ہوئی، نجد سے جو سو گستاخیاں ہوئی۔ اب جو سعودی حکومت ہے وہ وہاں بھی حکومت ہے، وہاں سے گستاخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جو سو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امتی کو جو ہے سو ایسا نہیں بولنا۔ بعض پڑھے لکھے بھی جو ہے سو ایسی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں
کہ ایک بڑے جو سب مفتی صاحب کو دیکھا، ایک ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے گستاخیوں کے بارے میں جو سو جب دلائل دیے گئے، اور دلائل دے کر جو سو جو گستاخ ہیں، یہی نہیں بلکہ ہمارے حیدرآباد میں بھی جنہوں نے گستاخی کی، ان کی گستاخیوں کو واضح کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کفریہ کلمات ہے، واجب القتل ہے۔ اعلی حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لکھا ہے، تو محسوس کہنے لگے کہ جو تو یہ تعویل غلط ہے۔ پھر اس کے اسلام جو سو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے کیسے کیسے جو سو مفتیاں نکلے ہوئے ہیں، عجیب عجیب قسم کے جو سو باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی رہتا تو کتنے کلمہ پڑھنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیا ان کے ایمان کو قبول کیا گیا؟ کیا ان کو مسلمان قرار دیا گیا؟ کیا اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کیا؟ کیا صحابہ ان کے ایمان کو قبول کیے؟ صحابہ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان سے بیزاری کا اظہار کیا، اور ان کو موقع آنے پر مسجد سے بھی باہر نکال دیا۔ اور اللہ جل شانہ تو جو سو صاف ایک سورہ منافقون ہی جو سو نازل فرما دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے حبیب آپ کے پاس منافق آئیں گے اور یہ کہیں گے انک لرسول اللہ، بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین، بے شک منافقین لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ جس طریقے سے شدت سے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اظہار کیا، مگر نفاق ان کے دل میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی شدت سے ان کا رد فرمایا ہے۔ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ جو سو نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ وہ روزہ رکھنے والے نہیں تھے؟ تو صرف اس کو نہیں دیکھا جاتا، یاد رکھیے کہ ادب مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور جو گستاخی کا کیا تو وہ تو جو سو گستاخ ہے، کھلا گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ جیسے افسوس کا مقام ہے کہ خالد سیف اللہ رحمانی یہ گستاخ رسول ہے، اب اس کو لوگ جو سو بس لے کے جو سو وہ اچھال رہے ہیں، ہمارا بہت بڑا ہے، وہ ہے۔ ارے آپ کے پاس ان کا وہ مائی باپ، آپ سب پہ کئی کو تھوپ رہے ہیں، سب کے لیے کیوں ذہن دے رہے ہیں؟ ایک گستاخ رسول کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بنا دیا۔ ارے مسلم پرسنل لا بورڈ ہی گستاخوں کا بورڈ ہے، وہ شروع میں جو بنا اس میں جو سو بعض وقت جو سو سنیوں کو لیا گیا، مگر کوئی جو سو فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ وہ گستاخوں کا بورڈ ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے۔ اب بتائیے کہ اتنے باتیں جو سو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں، وقف بورڈ کے وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے، شریعت کے متعلق سے کیا کیے، کون سا عمل ہے؟ خالی تھوڑا بیان دے دیتے، اس کے بعد تھوڑا اجلاس رکھ دیتے، اس کے بعد کیا بولے تو ہم جو کرے، اس کے بعد سب کام ختم ہو جاتا۔ ارے واقعی جو سو اسلام کا درد رہتا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد رہتا، تو جب تک اپنی بات منواتے نہیں اس وقت تک احتجاج کو روکتے نہیں، اسے کہتے ہیں احتجاج۔ مگر یہ کیا ہے، بس مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے جو سو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقانہ چال جو ہے سو چھوڑنا چاہیے، ایسے منافقانہ چال والوں کو سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے سو اہل سنت و جماعت کا استحصال کر رہے ہیں۔ گمراہ فرقے سے تعلق آپ اس میں شامل ہو جائیے، اور اس کے بعد جو سو آپ اپنی باتیں کر لیجیے ہمارے، مگر اہل سنت والجماعت میں آ کے اپنے مفادات کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے خیالات کو جو ہے سو خدا را مت تھوپیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ یاد رکھیے کہ ان کی باتوں کو ماننا ہی نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے جو سب پابند کیا۔ اگر انہیں مسئلہ معلوم رہتا، اگر اس کے بعد اگر وہ کرتے تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سخت سے سخت سزا دیتے۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، آپ کے وصال فرمانے کے بعد نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہری زندگی میں تھے،
ہمارا اہل ایمان کا، اہل سنت والجماعت کا یہ مضبوط عقیدہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں کہ ہمارے علماء اکرام نے الحمدللہ ہم کو یہ صحیح عقیدہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے، یعنی نبی زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ جیسے ظاہری زندگی میں جو سو زندہ تھے اسی طریقے سے زندہ ہیں اور قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرما رہے ہیں، میں گزر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر جو نبی الانبیاء ہیں، جو حبیب اللہ ہیں، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ مگر جو سو آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے گا؟ اگر اندھا ہے تو یقین تو کر لینا چاہیے، کم از کم اتنا تو نہیں، انکاری کر بیٹھے تو پھر جو سو اس کا کیا علاج؟ تو محترم سامعین اکرام، حیات النبی اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کا یہ جو سو عقیدہ ہے اور اس پر یقین کامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جسم اطہر کے ساتھ ظاہری زندگی میں تھے اسی جسم اطہر کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ کا جسم اطہر بدل گیا ہے۔ دیکھیے کہ جو امتی ہوتے ہیں ان کا جسم بدل جاتا ہے، روح جب نکالی جاتی ہے تو روح نکالنے کے بعد، انتقال کے بعد، ہر ایک انسان کا ایک لطیف جسم ہے، اس لطیف جسم میں روح داخل کی جاتی ہے، تو اسی لیے تو جو ہے ان سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اب زندگی میں انبیاء کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے سو اور امتیوں کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا تو آپ کے روح مبارک کو ایک لطیف جسم میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی، تو آپ تلاش کر لیے تو کہیں پر بھی جو ہے سو ویسا جسم آپ کا جو جسم تھا ویسا جسم اس سے زیادہ ہونا چاہیے لطیف، تو کہیں پر بھی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کا جو جسم مبارک ہے وہی سب سے زیادہ لطیف ہے، اس کی مثال نہ اس دنیا میں ہے نہ اس دنیا میں ہے، اسی لیے اسی جسم مبارک میں ان کی روح کو ڈال دو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے تو جسم اطہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں، اور یہ سب صحابہ کا عقیدہ تھا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں، کل صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، اور سب کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے وصال سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا جنازہ ہے، اگر کنڈی خود بخود نکل جائے، دروازہ خود بخود کھل جائے تو پھر جو سو میرے جنازے کو وہاں پر دفن کرنا، اور اگر نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ابو بکر یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں؟ کسی نے بھی سوال نہیں کیا، سب نے جو سو اس کو قبول کر لیا، اور پھر انتقال کے بعد صحابہ لے جا کر وہاں رکھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا جنازہ ہے، تو پھر خود بخود دروازہ کھل گیا اور روضہ رسول میں پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حیات النبی کے مسئلے پر، حیات شہداء کے مسئلے پر، حیات مومنین کے مسئلے پر اگر پوری تفصیلی جو ہے بحث دیکھنا ہے تو آپ شہادت نامے میں، شہادت نامہ جو محدث ہے دیکھیں ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان نے تصنیف فرمایا ہے، جو ہمارے پیر و مرشد ابو البرکات حضرت سید خلیل اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، اور بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اس شہادت نامے کو دیکھیے، اس میں تفصیل سے آپ کو جو ہے سو ذکر ملے گا کس طریقے سے جو ہے سو مرنے کے بعد
ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، مومنین کی زندگی ہوتی ہے، پھر شہداء کی زندگی ہوتی ہے، پھر انبیاء کی زندگی ہوتی ہے، تفصیل سے آپ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو ہے سو ایک مکمل عقیدہ ہے، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ یاد رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سو میلاد النبی مناتے ہیں، وصال النبی بھی مناؤ، ہاں سرکار کا وصال ہوا تو وصال النبی بھی مناؤ، ہم میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ تو سنو، ہم میلاد النبی ہی مناتے ہیں، وصال النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو اسی جسم میں داخل کر دیا گیا ہے، آپ اسی جسم اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندہ ہیں، اسی لیے ہم میلاد النبی مناتے ہیں کہ سرکار زندہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جو سو موت طاری ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ کل نفس ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا یہ عام جو سو انسانوں کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت عرفہ والا ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یاد رکھیے کہ آج بدعقیدہ لوگوں سے، ان کی صحبت سے ہمیں بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آج ماحول کیا ہو گیا ہے کہ ذرا کچھ جو سو ان کے ظاہری کام دیکھ لیے تو اس کی جو سو تعریف کرنے لگتے ہیں، کبھی وہابیوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو کبھی شیعوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں، کبھی ایرانیوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں، ایران کیا کام کیا۔ جب ایران اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے تو پھر کیا ایران کی تعریف شروع کر دی، واہ 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 اچھا مزہ چکا دیا، وہ مزہ چکا دیا، ایسا ہوا۔ ارے بھائی، اتنے سالوں سے اسرائیل فلسطینیوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر حملے کرتے رہا، کئی کو جو سو خاموش بیٹھا، جب اپنے اوپر آئی تو جب شروع ہوا، ان کے لیے کہاں سے شروع ہوا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، دیکھیں چاہے ایران ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یہ فرانس ہو، یہ سب جو ہے سو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ صرف بزنس کا معاملہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے۔ یہ سب ڈھونگ رچاتے ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے سو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی فرقے کا ہو، کبھی بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، یاد رکھیے کہ ان کے تعلق سے ہم نرم گوشہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ انسانیت کی بات کرنا ہے کریے، آپ صرف تجارت کے لحاظ سے تعلقات رکھنا ہے رکھیے، مگر مذہبی حساب سے، اہل سنت والجماعت کے حساب سے ہمیشہ ایک ہی جو ہے سو خیال رہنا چاہیے کہ وہ گمراہ ہے، اور جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جہنمی ہیں اور دوزخی ہیں، یہ ہمارا ہمیشہ یقین رہنا چاہیے۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کل ہند مرکزی مجلس شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے زیر اہتمام جلسے عظمت شہادت و مناقب و فضائل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد حضرت ابو الحسنات سی بلاک حافظ بابا نگر میں جو منعقد کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پر اور جو تفصیل سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور حالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں وہاں پر اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا
رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ہم وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہم وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی کہے گا ہمارا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوات وعدد معلومات الباري وسلم سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.